انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے صحیح بخاری شریف تک علم حاصل کیا ہے، اور یہ اختتامی تقریب ہے۔ یہ ان کی خوشی کا یہ بہترین موقع تھا کہ یہاں پھر یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ میں آپ کو مختصر باتیں کر کے جو صحیح بخاری کے ساتھ امام بخاری کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو مضامین ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو امام بخاری کا مقام اور مرتبہ یہ اتنا وسیع تر عنوان ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ صرف دو شخصیات کی طرف سے، ایک محدث اور ایک فقیہ، ان کی طرف سے بات بتاتا ہوں کہ آپ کے اساتذہ میں سے اسحاق بن راہویہ بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے فرمایا الامام المحدث الفقیہ، کہ تین ہی صفات بڑی اہم ہوتی ہیں۔ تو امام بخاری وقت کے امام بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ دوسرے جو حنفی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بہت بڑے امام علامہ چلپی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں الامام البخاری مجتہد براسہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مجتہد مطلق ہیں، اور وہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ وہذا ایضاً بملاحظات تراجم ہی بدقت نظر، کہتے ہیں امام بخاری نے جو تراجم بخاری قائم کیے ہیں، ان تراجم کو اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو واقعی امام بخاری بلند پایا امام مجتہد ہے۔ یہ مجتہد براسہ ہی ایک بہت بڑا اعلیٰ درجے کا درجہ ہوتا ہے، جس کو مجتہد مطلق بھی کہتے ہیں۔ مجتہد اس کے نیچے ہوتے ہیں مجتہد فی المذہب، وہ اصحاب تخریج ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہے پھر۔ تو یہ تو امام بخاری کے بارے میں نے دو حوالے دے کر بات کو کہ امام بخاری امام بھی ہے، فقیہ بھی ہے اور محدث بھی ہے، اعلیٰ مجتہد مطلق بھی ہے۔ بات ختم ہو گئی کہ اس کا درجہ جتنا بھی بیان کرو وہ سمٹ کر اسی میں آ جاتا ہے۔ آگے صحیح بخاری، اس کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ پہلے تو میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صحیح بخاری کا موضوع لاہ کیا ہے۔ موضوع یا موضوع لاہ کہو تو یہ
موضوع کے اندر اہم ترین دو چیزیں زیادہ رکھی گئی ہیں: التزام الصحت، صحت کو لازم رکھنا، و استخراج المسائل الفقہیت من النصوص، اور قرآن و حدیث کی نصوص سے مسائل فقہیہ کا استخراج کرنا اور استدلال کرنا۔ تو امام بخاری میں یہ دو چیزیں آپ نے ہمہ وقت مشروع اپنے سامنے رکھنی ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کیا، کیسی کتاب ہے، اور اس نے ہمیں سبق کیا دیا ہے، وہ صحیح کتاب ہے۔ اور اس کتاب میں قرآن کی آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ کا صرف اندراج نہیں ہے، بلکہ ان سے مسائل کی تخریج، استدلال، اجتہاد کر کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ دین اسلام جو قیامت تک کے لیے ہے، اس کو پڑھنا ہو تو میری جامع بخاری کو نظر عمیق سے مطالعہ کرو۔ اور میں بھی چند حوالے دیتا ہوں، امام صاحب خود یعنی ان کی ترجمانی میں کر رہا ہوں کہ ایک حدیث سے میں ایک مسئلہ نکالتا ہوں، پھر اس سے دوسرا مسئلہ نکالتا ہوں، تو اسی طرح آیت سے ایک مسئلہ نکالتا ہوں، پھر دوسرا نکالتا ہوں، تو یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو یہ میں چھوڑ کر ورثہ جا رہا ہوں، اور یہ استخراج اور استدلال اور اجتہاد تم نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ اب یہ کتاب جب لکھی انہوں نے، لما الفا کتابہ صحیحہ عرضہ علی احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جب بخاری لکھی تو اس کتاب کو اس وقت کی جو سپریم کونسل تھی محدثین کی، وہ امام احمد بن حنبل تھے، یحییٰ بن معین تھے اور علی بن مدینی تھے، ان کے سامنے وہ پیش فرمائی کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو آپ کھنگالیں، اس کا صحیح جائزہ لے کر مجھے اس کا تبصرہ کریں۔ تو پھر انہوں نے جب کتاب واپس کی تو سب نے کہا فاستحسنوہ، یہ عبارت میں ہے کہ فاستحسنوہ وشاہدوا لہ بالصحۃ۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کتاب کے اندر، ایک اس کا حسن ترتیب، تبویب، تو انہوں نے کہا اس کی ترتیب، تبویب ماشاءاللہ وہ اعلیٰ پیمانے کی ہے، اس کی تحسین پیش کی۔ وشاہدوا لہ بالصحۃ، اور یہ محدثین کی سپریم کونسل کے جو چیف جسٹس صاحبان تھے، ان سب نے کہا وشاہدوا لہ بالصحۃ کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ اب میں اس کے بعد ہمارے ہندوستان میں جو علمی شخصیت تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تمام جو اس وقت مسالک ہیں تقریباً ان پر حسن رن بھی رکھتے ہیں، علمی طور پر ان پر اعتقاد بھی رکھتے ہیں۔ تو حجت اللہ البالغہ میں
وہ فرماتے ہیں الصحیحان فقط اتفق المحدثون علی ان جمیع ما فیہما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع۔ یہ صحیحان صحیح بخاری مسلم جو اس میں حدیثیں مرفوع متصل ہیں وہ ان کا کیا درجہ ہے؟ صحیح بالقطع، وہ قطعی صحیح ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ ایک فیصلہ۔ دوسرا وَأَنَّهُمَا، اور یہ دونوں کتابیں متواتران الی مصنفیہما، کئی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے مصنف تلاش کرنے سے بڑی مشکل سے ملتے ہیں، لیکن کہا کہ یہ صحیح بخاری کے مصنف امام محمد بن اسماعیل اور مسلم کے امام مسلم بخاری کے یہ کتابیں ان کی طرف منسوب ہیں، یہ تواتر کے ساتھ یہ کتاب مسلم ہے کہ یہ ان بزرگوں کی کتاب ہے، دو محدثین کی۔ تو یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے کتاب کو کہ اس کے مصنف کا پتہ لگ جائے اور تواتر کے ساتھ۔ تیسری بات انہیں جو فرمائی وہ انہی کی شان تھی جو انہوں نے بیان کی۔ میں ترجمہ کرتے ہوئے بھی جس طرح کہتے ہیں بڑا منہ بڑی بات چھوٹا منہ، بہرحال میں ان کا ترجمہ اور عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كُلُّ مَنْ يُحَوِّنُ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُتَّبِعٌ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہور محدثین، یہ امام شاہ ولی اللہ بھی محدثین جنہوں نے اس حدیث کی صحت پر کہ متفق ہے سب کہ یہ حدیث صحیح ہے قطعی، انہی محدثین کی جو فیصلہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ مَن يُحَوِّنُ أَمْرَهُمَا، جو بخاری اور مسلم کے درجے میں شان میں انگلی اٹھائے گا یا اس میں اس کی ضعف اور کمزوری کی طرف یا اس کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، متبع غیر سبیل المؤمنین، وہ مومنوں کے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے ساری باتیں جو کوئی کر سکتا ہے تو کر دی انہوں نے، صحت کے بارے میں بھی، کتابوں کے استناد کے لحاظ سے بھی، اور ان کی شان میں اگر کوئی کم و بیشی کرتا ہے تو فرمایا وہ محدثین مسلمانوں کے راست پر نہیں ہے۔ آگے ایک اور بات فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض و غایت بھی بیان کرتے ہیں، اور آگے بھی وَكَانَ غَرْضُهُ تَجْرِيدُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُسْتَفِيدَةِ الْمُتَّصِلَةِ مِنْ غَيْرِهَا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض و غایت کیا تھی؟ تجرید الاحادیث الصحیحہ، صحیح احادیث جو مستفیضہ مشہور و معروف صحیحہ ہیں، متصلہ ہیں، ان کو دوسری کمزور حدیثوں سے تجرید کریں، علیحدہ کریں، نکھاریں، ایک مجموعے میں جمع کر دیا۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ امام بخاری کا یہ، دوسرا وَأَنَّ اسْتِنبَاطَ الْفِقْهِ وَالسِّیرَةِ وَالتَّفْسِیرِ مِنْهَا، کہ امام بخاری نے یہ باتیں، میں اس لیے آپ بچوں کو سنا رہا ہوں اور سب دوستوں کو،
کہ بڑے لوگوں نے بخاری پڑھی تو انہوں نے اس سے کیا اخذ کیا؟ وہ کہتے ہیں امام بخاری نے اس کتاب میں فقہ کا بھی اس درج کیا ہے، اندراج کیا ہے استدلال کر کے، سیرت نبوی کا بھی پورا جو ہے نا احاطہ کیا ہے، وہ تفسیر اور قرآن کی تفسیر کا بھی اس کتاب کے اندر جو حدیثیں ہیں اس سے یہ استفادہ کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی صرف زبانی پڑھ کر نہیں جان چھڑا لینی، یہ چیزیں ہم نے اس بخاری میں موجود ہیں، یہ خزانہ موجود ہے، اس سے حاصل کرنا ہے ہم نے۔ تیسری بات جو ہے جو بہت اعلیٰ قسم کی ہے، سب باتیں یہ اعلیٰ ہیں، فصنف جامع و صحیح و وفا بشرط، انہوں نے جو اپنے اوپر شرائط رکھی تھی صحیح بخاری کے اندراج میں کہ کیفی حدیثیں کس طرح میں کروں گا، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شروط شرائط۔ تو کہتے ہیں جو امام بخاری نے شرطیں لگائی وفا، وہ وفا کر کے دکھائیں، اس میں کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ تو میرے محترم اساتذہ کرام اور طلباء، آگے ایک اور بات کرتے ہیں، یہ تو شاہ ولی اللہ کا محدث دہلوی کا حجت اللہ سے میں نے کچھ حوالہ دیا، ایک ان کی کتاب ہے الانصاف، اس میں بھی ایک بات کرتے ہیں، بھئی یہ کتاب تو آپ کے سامنے ہے، امام بخاری کی، امام مسلم کی سیاستہ، تو امام بخاری نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دیکھا کہ یہ فرقے بن گئے ہیں، یار اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اس وقت کے دور میں تو انہوں نے اس وقت کے علماء جو بھی تھے ان کا جائزہ لیا، صحابہ کرام کا بھی۔ تو کتاب الانصاف میں ایک جملہ ہے، انہوں نے فرمایا انہم اذا قد تواتر انہم اذا بلغہم الحدیث یعملون بہ من غیر ان یلاحظوا شرطا، وہ کہتے ہیں حدیث کا تو سب کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ صحابہ کرام کو فرمایا اللہ نے کہ اسلام میں جس طرح تم داخل ہوئے ہو، کتاب و سنت قرآن حدیث اللہ رسول کو جس طرح تم مانتے ہو، وہ کتاب و سنت کو حدیث کو مانے بھی صحیح، اور مانے اس طرح جس طرح تم مانے ہو، تم ایمان لے آئے ہو، بے مثل ما آمنتم بھی، صرف ایمان لانا نہیں ہے، ایمان لانا تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے لیکن دھوکہ ہوتا ہے اس کو۔ اللہ نے فرمایا اگر اس کو صاف کرنا ہو تو پھر فقط اہتداء ہدایت اس کو ملے گی جو صحابہ کرام نے کتاب و سنت کو اپنا معمول بہا بنایا ہے، اور جس طریقے سے بلا شرط قرآن و حدیث کو مانا ہے اسی طرح یہ مان لے آؤ۔ تو شاہ ولی اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ قد تواتر عن الصحابۃ والتابعین انہم اذا بلغہم الحدیث یعملون بہ من غیر ان یلاحظوا شرطا، کہ صحابہ تابعین وہ حدیث پر عمل کرتے تھے حدیث رسول اللہ سمجھ کر، یہ بات یاد رکھو، حدیث پر عمل کرتے تھے حدیث رسول اللہ سمجھ کر۔ حدیث رسول اللہ سمجھ کر کے کیا مطلب؟
والذی نفس محمد بیدہ ما خرج منہ الا حق، کہ جو میری زبان سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے زبان سے منہ سے میں بیان کرتا ہوں وہ برحق ہے. کیوں؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. تو اس بات سے صحابہ کا اس پر ایمان تھا، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ حدیث تو ہے، کیا خلیفہ وقت نے بھی اس پر عمل کیا ہے، فلاں نے بھی کیا ہے یا نہیں کیا. فرمایا یہ تو پھر توہین ہے حدیث کی. جب حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، اور سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو کو کہے سورج طلوع ہو گیا ہے، اس کو کہو یار دیکھو سورج کی دھوپ روشنائی، وہ کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آتی. بھائی پھر تو قصور سورج کا نہیں ہے. گر نہ بینت بروز شپرائے چشم، گر نہ بینت بروز شپرائے چشم، چشمہ آفتاب راجے گناست. اور اگر چمگادڑ سورج کی روشنائی نہیں دیکھ سکتا، چندھیا آ جاتا ہے، تو سورج کا قصور نہیں ہے، یہ تیرا ہی قصور ہے. تو حدیث رسول اللہ ہونے کے باوجود کہ پھر فلاں امام نے عمل کیا ہے یا نہیں، چاروں اماموں میں سے کم از کم کو ایک تو وہ کہتے ہیں بھئی حدیث رسول اللہ کے، حدیث رسول اللہ ہونے پر تمہیں اعتماد نہیں ہے، جب تک کہ یہ تم نے اصول بنا رکھے ہیں کہ کم از کم اس حدیث پر کسی امام نے عمل کیا ہو. شاہ ولی اللہ نے یہی نکھیڑا کیا ہے، یہ امتیاز کیا ہے سچے اور ناقص ایمان کے بارے میں کہ صحابہ کو اس لیے اللہ نے مثال پیش کیا ہے کہ ان کا یہ معیار تھا حدیث کو ماننے کا. یہ تو بات میں نے آپ کو بتائی کہ اس کے عمل کے اعتبار سے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے نتیجہ بھی سامنے آتا رہے کہ عمل کے لحاظ سے حدیث پر عمل بھی ہوتا رہے. آگے میں وہ اصل کتاب کے باب کی طرف آتا ہوں. بہت ساری باتیں علماء ماشاءاللہ کرتے ہیں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں. یہ جو ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ، یہ جو موازین ہے القسط، یہ اس کی صفت ہے عدل و انصاف والی، کہ ترازو موازین ہم رکھیں گے. موازین تو جمع ہے اور اس کی صفت عدل، یہ قسط بمعنی عدل، یہ جمع نہیں ہے، یہ ہے مصدر. نحویوں کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ مصدر جو ہوتا ہے یہ مؤنث مذکر جمع تثنیہ واحد یہ سب جگہ کام دیتا ہے، تو اس وقت سے یہ مصدر ہے اور یہ اس کی صفت بن گیا ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ، یہ لِحِسَابِ یوم القیامہ، تو یہ لام تعلیلیہ ہے. بھئی قیامت کے دن یہ عدل و انصاف قائم کریں گے، کس لیے؟ یہ حساب لینے کے لیے قیامت کے دن. یہ لام تعلیلیہ ہے، یعنی لحساب یوم القیامہ، یا لام بمعنی فی ہے فی یوم القیامہ. یہ تو ہو گئی بات اس طرح. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اب یہ وزن اعمال کی بات یہاں شروع ہو رہی ہے کہ بنی آدم کے اعمال تو لیں گے. یہ اعمال جو ہیں یہ عوارض ہیں، اعراض ہیں، اعراض.
ارض، اور اس کے مقابل میں جواہر ہوتے ہیں، جوہر۔ تو یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا کہ یہ اعمال تلیں گے، تو اس میں تو معتزلہ وغیرہ وہ انکار کرتے ہیں، انکرت المعتزلہ، تو کہ یہ وزن اعمال نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ وہ وزن اعمال کہہ کر مراد ہے کہ عدل و انصاف ہوگا۔ بھئی وزن کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ اعراض ہیں۔ عرض اور جوہر میں فرق ہے۔ عرض جو قائم بالغیر ہو، اور جوہر وہ ہوتا ہے جو قائم بنفسہ ہی ہو۔ مثلا یہ کتاب ہے، یہ بندے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ جواہر ہیں، جوہر ہیں، کیونکہ یہ قائم بنفسہ ہی ہے۔ اور اعراض، عرض وہ چیز ہوتی ہے، مثلا یہ چیز سفید ہے، بیاض، یا کوئی چیز کالی ہے، سواد، تو بیاض اور سواد جو ہے یہ اعراض ہیں۔ تو سفیدی بغیر کاغذ کے یا کسی جسم کے بغیر وجود کے علیحدہ کر کے کوئی کہے کہ یہ سفیدی ہے اور اس کے پیچھے جسم نہ ہو تو وہ تو نہیں نظر آ سکتی۔ تو کہتے ہیں اعمال بھی تو اعراض ہیں، تو یہ کیسے تلیں گے؟ تو اس کے متعلق سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نہ قیاس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، ایسی ایسی منظر میں پیش کی ہیں، انسان کی پیدائش کا سلسلہ، زمین و آسمان، یہ کائنات، وہ تمہارے عقل و فہم میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنے معیار پر نہ تولیں، وہ کر سکتا ہے سب کچھ۔ دوسرا یہ ہے کہ سائنسی دور میں اس کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ اعراض جو ہیں وہ بھی کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ مثلا بخار ہے، بخار کوئی کہے مجھے بخار ہے دکھا، بخار تو نہیں دکھا سکتا، یہ عرض ہے۔ لیکن تھرمامیٹر میں وہ بتا دیتا ہے کہ اتنے وزن کا، اتنی معیار کا، درجے کا بخار ہے۔ گاڑی چلا رہے ہو تیز رفتاری سے، اب وہ بتا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ اتنے میل ہو گئے جی، یا اتنا سفر ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ کوئی کہے کہ دکھا یہ کتنا سفر ہو گیا، یہ سفر دکھا، لیکن وہ آپ کا آلہ جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں، یہ ممکنات سے ہے۔ دوسری یہ ہے چیز، یہ بھی جواب دیتے ہیں صحائف الاعمال، اعمال کے صحیفے، جیسے حدیث بطاقہ کہ وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ایک پلڑے پر رکھا، دوسرے پر باقی، تو کاغذ کا وہ ٹکڑا جس میں یہ لکھا تھا وہ بھاری ہو گیا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعراض کو جسد وجود دے دے گا۔ یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یوزن فی المیزان اثقل من خلق حسن۔ آپ نے فرمایا خلق حسن سب سے زیادہ ثقیل ہوگا۔ تو یہاں عمل توڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں صحائف کے ذریعے سے، یا ان اعمال کو جسد وجود دے دیا جائے
یا اور کوئی ایسی چیز ہے تو یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ محال ہو، اللہ سے بھی محال ہے اور کسی سب سے محال ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ آگے جو ہے میں نے نوٹ، تاکہ بات کو میں سمیٹ سکوں، کھلی بات نہ کروں، اس کی سرخیاں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے قرآن مجید بھی تلے گا، قرأت تلے گی، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، قول تلے گا۔ قول کیا ہے؟ قرأت قرآن، تلاوت قرآن۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں جو ہماری زبان سے، اس کو قرأت کہتے ہیں، تلاوت کہتے ہیں۔ یہ انسان کا عمل ہے، یہ بھی تلے گا، لیکن قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، وہ نہیں تلے گی، وہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اب میں تھوڑی سی یہاں ایک بات کرتا ہوں قرآن کے بارے میں۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ میں تھوڑی سی اس لیے بات کروں گا یہاں کہ جب ہم بچے تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں گلستان بوستہ میں ہم نے پڑھا تھا، وہ فارسی کی بہت بڑی آج تک بھی پڑھائی جاتی ہے ہمارے باقی مدارس میں۔ اس میں یہ تھا، وہ بچپن کی بات میرے ذہن میں آئی، وہ کہتے تھے کہ اللہ کا قرآن جو ہے نا، قول اور لحن نئے آواز نئے، کہ قرآن مجید کا نہ کوئی لحن ہے، نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی صوت ہے، یہ ایک تصوراتی دنیا ہے۔ اب میں اسی فرقے میں سے کچھ حوالہ دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی اللہ کلام کرتا ہے، باقاعدہ اللہ متکلم ہے، اللہ کلام کرتا ہے اور اس کا صوت ہے اور اس کو سنا جا سکتا ہے۔ عقیدہ طحاویہ میں یہ انہی ہمارے دوستوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، القرآن و کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں الوصف بالتکلم من اوصاف الکمال وضدہ اوصاف النقص۔ بھئی ایک آدمی کلام کرتا ہے، فصیح بدیع کلام کرتا ہے، اور ایک آدمی گنگا ہے۔ گنگے اور فصیح بلیغ میں کتنا فرق ہے، یہ تو کمال ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو تم ایسے سمجھتے ہو کہ نہ وہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ بھالتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے؟ تو بس اس طرح یہ قصہ فرماتے نہیں، اللہ بڑی عظمت والا ہے، ہر نقص سے پاک ہے اور ہر کمال سے وہ متصف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کلام کرنا یہ من اوصاف الکمال ہے۔ اور وہ کہتے ہیں انہ تعالی یتکلم کما یلیق بجلالہ۔ اب مشبہہ فرقے جو ہیں کہ کوئی مثال دے دیتے ہیں کہ یہ کیا، اللہ کلام کرتا ہے، بندہ بھی کلام کرتا ہے، تو اللہ بندے کی مثل ہو گیا۔ اللہ نے تو پہلے کہہ دیا نا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ سمیع بصیر بھی ہے، لیکن اس کا سمع بصر جو ہے کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ اپنی شان میں بے مثل بے مثال ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں بھی، تو کلام تو کرتا ہے، تشبیہ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ کما یلیق بشانہ،
جس طرح اس کا شان ہے وہ اسی طرح کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی۔ اب جو لوگ اللہ کے کلام کے منکر تھے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے کلام کی، وَكَلَّمَ اللَّهَ موسیٰ، موسیٰ فاعل ہے، کیونکہ اس پر زبر زیر تو ہے نہیں موسیٰ، تو وہ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے تم بڑے دھوکے باز ہو۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، لما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، اب کلمہ کو فاعل بناؤ، کیونکہ ہو ضمیر جاتی ہے موسیٰ کی طرف، ہو تو مفعول ہے، ربہ اس کا فاعل ہے، تو یہاں شک و شبہ ختم ہو گیا کہ اللہ ہی کلام کرتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ قیامت والے دن سلام قولا من رب الرحیم، اور اللہ کہے گا سلام علیکم یا اہل الجنہ، اسی طرح فرشتوں سے، نبیوں سے، رسولوں سے اللہ کلام کرے گا تو وہ سنی جائے گی۔ لہذا اللہ متکلم بھی ہے، یہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے اور اللہ کی یہ صفت ہے۔ تو امام بخاری نے کہا کہ قرآن اور قرآن کی قرأت اور تلاوت میں فرق ہے۔ قرآن تو فی المصاحف مکتوب ہے، لیکن جس کی تم تلاوت کر رہے ہو قرآن کی وہ اللہ کی کلام ہے، لیکن جو تمہاری زبان سے تلاوت ہو رہی ہے یہ تمہارا عمل ہے، یہ تمہارا فعل ہے۔ تو قسم عباد جو ہے، فعل عباد بندوں کا عمل، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے لحاظ سے ہم بھی مخلوق ہیں، ہمارا عمل بھی مخلوق ہے، لیکن ہم مجبور نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتا و صدقہ، من آتا و صدقہ، یہ آتا میں جو ضمیر ہے وہ من کی طرف ہے، اور من جو ہے وہ انسان ہے، تو انسان یہ دینا لینا کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انسان کے اندر اختیار ہے، وہ دیتا ہے، لیتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان مجبور محض نہیں ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ تو ایسے ہے جیسے راشے والا ہے، اس کے اعضاء حرکت کر رہے ہیں تو بھی اس طرح حرکت کر رہا ہے، یہ عمل تیرے اختیاری نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ جب عمل اختیاری ہوں گے، اچھے ہوں گے تو اجر و ثواب ملے گا، اگر برے ہوں گے تو سزا ملے گی۔ تو جزا سزا کا جو عمل ہے یہ ہوگا۔ اسی لیے امام بخاری نے کہا کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ یہ بات تو ختم ہو گئی باب کے ساتھ، آگے ہے حدیث، آخری بات آگے ہے حدیث جو باب میں درج کی گئی ہے۔ باب ہے کہ وزن تلیں گے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ فلاح پائیں گے۔ تو کس کے اعمال وزنی ہوں گے؟
تو کتاب التوحید اور وزن اعمال میں یہ حدیث پیش کر دی۔ کتاب التوحید میں عمل تب کامیابی والے ہوں گے جو شروع میں تم نے پڑھا تھا انما الاعمال بالنیات، نیت ہوگی تو تمہارے اعمال قبولیت کا شرف حاصل کریں گے، اور آگے توحید ہوگی تو تمہارے اعمال قبول بھی ہوں گے، ان کا وزن بھی ہوگا اور وہ ثقیل بھی ہوں گے، کیونکہ ایک بتاکے سے اتنا ہو گیا تو باقی توحید تمہاری وہ ہر جگہ کام دے گی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اب میں نے آپ کو یہ ثابت کر کے بتانا ہے کہ اس حدیث میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھو صفات، اللہ کی صفات اور اسماء دو قسم کے ہیں، ایک وجودی ہے، وجودیہ اثبات، ایک ہے عدمیہ سلبیہ۔ وجودیہ جس طرح علم، قدرت، علیم، بصیر، سمیع، یہ اللہ کی صفات ہیں جو اللہ کی صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک ہے عدمیہ سلبیہ جو اللہ کے اندر نہیں ہے، نہ ہی اس کا، اور ہم نے اس کے نہ ہونے کا اقرار کرنا ہے، جیسے لا شریک لہ، لا مثال لہ، لا نظیر لہ۔ یہ جب تک لا الہ الا اللہ اس بات اور نفی نہ ہو توحید نہیں بنتی۔ صرف اس بات ہی ہو تو توحید نہیں ہوتی، جس میں اس بات اور نفی دونوں جمع ہوں تو پھر توحید ہوتی ہے۔ تو اللہ کے صفات کمال کا بھی اقرار ہو، یعنی وجودیہ کا کہ اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اللہ کی صفات بھی ہیں۔ کئی لوگ اللہ کے صفات اسماء کے منکر ہیں، لیکن امام بخاری نے، قرآن نے، حدیث نے یہ بات بتائی ذوالجلال والاکرام، یہ دو صفتیں ہیں۔ تو جو صفات عدمیہ ہیں سلبیہ لا شریک لہ، اس کا نام ہے صفات جلالیہ، ذوالجلال، یہ ادھر آ گئی۔ اور جو صفات وجودیہ ہے جو موجود ہے، اثبات ہے، سمیع، بصیر، قدرت، علم، یہ ان صفات کا نام ہے صفات اکرام، ذوالجلال والاکرام۔ تو اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات جمع کر دی ہے۔ تو اب دیکھو سبحان اللہ میں، سبحان اللہ و بحمدہ میں دونوں صفات ہیں۔ سبحان اللہ کا معنی ہے انزہ عن جمیع النقائص، کہ میں اللہ کو ہر صفت ناقصہ سے، عیب سے منزہ سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ انزہ اللہ عن جمیع صفات النقائص، میں اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص، عیوب سے، ایسی صفات جو نکمی ہیں اس کو اللہ کو میں منزہ سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہو گیا سبحان اللہ میں صفات جلالیہ۔ وبحمدہ احمد اللہ بجمیع صفات الکمال، سبحان اللہ کہہ گیا، اب بحمدہ کہ اللہ کے اندر، یا اللہ تیرے اندر جو صفات کمال ہے میں اس پر حمد بیان کرتا ہوں۔ تو اس سبحان اللہ و بحمدہ میں صفات جلال بھی ہیں، صفات کمال بھی ہیں، یہ توحید ہی ہے، اس میں نفی اور اثبات ہے۔ اور کمال ہے کہ امام بخاری نے حدیث کے آخری حصے کے دو حصوں میں جو آخری حصہ ہے اس کو بیان کر کے یہ بتایا کہ سبحان اللہ العظیم بھی تو ہے، اس میں بھی توحید ہے۔ کیسے؟ لفظ اللہ جلالہ اس کا معنی ہے اللہ عالم
لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، یہ اللہ کا معنی ہے، اللہ کا اسم ذاتی ہے، اور اس کا معنی ہے کہ اللہ علم لذات واجب الوجود۔ وجود بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک ممکن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات واجب ہے، واجب وہ ہوتی ہے جو بے نفس ہی ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ ہمیشہ رہے، تو یہ واجب کا معنی ہے۔ تو یہ تو خاصہ ہو گیا اللہ کا، لفظ اللہ میں یہ وجود کا ہے کہ اللہ کا خاصہ بیان کر دیا۔ اس کے مقابلے میں ممکن ہے، ممکنات ہے۔ ممکن کو حادث کہتے ہیں، اور جو حادث ہوتا ہے وہ اپنے وجود اور نہ ہونے میں، ہونے میں، وہ اس کے ہاتھ میں کوئی پلے چاہے نہیں ہوتی، وہ قدیم ذات کا اور وہ واجب الوجود ذات کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کی یہ ساری مخلوق محتاج ہے۔ یہ اللہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ تو انسان جو ہے یہ ممکنات میں ہے، ساری مخلوق۔ تو لفظ اللہ میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ جو ہے وہ کامل صفات میں ہے، اور وہ ممتاز ہے مخلوق سے جو حادث ہے۔ ذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، یہ صفات اکرام ہو گیا جی۔ آگے آیا عظیم، اس کی صفت ہے۔ عظیم کا معنی یہ ہے، عظیم کا بھی بہترین ماشاءاللہ، کہ عظیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات کو جمع کرتا ہے جو اس کو لائق ہے، اور جو اس کو لائق نہیں ہے اس کی نفی کرتا ہے۔ لا یلیق والی سے وہ موصوف نہیں ہے، یلیق والی صفات سے وہ موصوف ہے۔ تو امام بخاری نے کمال درجے کی حدیث بیان کی جو وزن اعمال سے تعلق رکھتی ہے، اور کتاب التوحید سے بھی تعلق رکھتی ہے، اور اول حدیث سے بھی تعلق رکھتی ہے، اول کتاب سے۔ کتاب التوحید سے یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا تعلق ہے، اور ثقیلتان فی المیزان اس کا تعلق ترجمۃ الباب سے ہے۔ تو حدیث میں دو لفظ ہے، ثقیلتان فی المیزان، اس کا تعلق ترجمۃ الباب سے ہے۔ یہ ترجمۃ الباب یہی ہوتا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ تو یہ کہ کلمتان حبیبتان، دو کلمے تلیں گے کہ نہیں؟ تو ثقیلتان فی المیزان، یہ تو ہو گیا نا انسان کا ترجمۃ الباب۔ تو توحید، یہ حدیث باب کتاب التوحید رد جامعہ میں ہے، تو توحید کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو لہذا یہ بتایا کہ دیکھو ابتدا تمہاری ہوئی تھی نیت سے، اور نیت بھی تم نے کہاں کرنی تھی؟ بعد الوحی، وحی کے ساتھ، یعنی جو شرعی امور ہیں اس کی دار و مدار وحی پر ہے، اور وہی قرآن حدیث ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنا مشروط ہے کہ نیت صحیح ہو۔ تو امام بخاری نے اس سے تو شروع کیا، دنیا میں ابتدا تمہاری اس طرح ہونی چاہیے۔ کتاب کو اختتام پذیر کیا کتاب التوحید سے وزن اعمال پر، کہ انجام تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال تلیں تو وہ تمہارے اعمال توحید والے ہوں، تو پھر وہ بھاری ہوں گے، بھاری ہوں گے تو کامیابی ہوگی، تو آخرت تمہاری سنور جائے گی۔ آگے یہ بات میں کرنے کے بعد آخری جو ہمارے تلامذہ ہیں ان کے بارے میں، اور پھر ایک کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک ایسا وظیفہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من قال سبحان اللہ فی یومہ 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر، کہ جو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے ایک دن میں تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ حطت، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے جتنے خطائیں معاف ہو چکے ہوتے ہیں، یہ نہیں آگے معاف ہوتے رہیں گے، نہیں، اسی وقت ہی حطت خطا، یا یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ یہ تو ہو گیا کہ وظیفہ بھی ہم نے اتنا سنا ہے تو کوئی ہونا چاہیے۔ اب میرے بچے جو طالب علم ہیں، یہ سند دینی ہے ان کو، ہم نے سند کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں الاسناد من الدین، کہ سند بھی ایک دین کا حصہ ہے، اور ولولا الاسناد، اگر سند نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، یہ سند ہی ہے کہ مد باندھ رکھا ہے اس نے جھوٹ گھسوٹ کو اس میں داخل ہونے سے، ورنہ لوگ بڑی حدیثیں بناتے اپنے اپنے مذہب کی تائید میں۔ تو سند کا دار و مدار، سند پر دار و مدار ہے حدیث کا، اسی لیے سند بھی چلتی چلتی کئی قسموں کی ہے۔ سند عالی ہے، نازل ہے۔ عالی ہے جس میں روات کم ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ ہمارے جو استاد ہیں ان سے لے کر امام بخاری تک، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ تو حادثے میں انسان کی روایت کے روات کم ہوں تو کہتے ہیں کہ جو سند عالی ہو تو کہتے ہیں طلب الاسناد العالی سنت عمن سلف، محدثین تو کوشش کرتے تھے کہ عالی سند حاصل کرے، تو اس لیے انشاءاللہ ہم نے بھی کوشش کی تھی عالی سند حاصل کرنے کی۔ آپ کو گھر بیٹھے مل گئی الحمدللہ، ہے جی، گھر میں بیٹھ مل گئی، نہ جانا پڑا کہیں نہ کہیں آنا پڑا، تو سند عالی مل رہی ہے میرے بزرگوں۔ اب ایک بات ہے، الاسناد قرب الاسناد قرب الی اللہ، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ علامہ طوسی فرماتے ہیں قرب الاسناد قرب الی اللہ، کیوں؟ ان قرب من الرسول قرب من اللہ، کہ اللہ کے رسول کا قرب مل جائے سند کے ذریعے تو آگے ایک ہی واسطہ ہے اللہ، جبرائیل کے واسطے سے، اور بعض دفعہ بغیر جبرائیل کے بھی ہے۔ تو جس کی سند قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے وہ آپ فرمائیں گے فیما یروی الرب ہی، وہ اللہ سے رب سے روایت کریں گے، تو آپ کی سند رسول اللہ سے اللہ تک پہنچ گئے کہ نہیں؟ قرب ہو گیا نا اللہ کا۔ اور بھائی خوش قسمت ہو کہ نہیں حدیث پڑھنے والے طالب علم ہو، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ لیکن جس کے مذہب میں سند ہی نہیں ہے، یا جن کی کتابوں کی دار و مدار سند پر نہیں ہے، وہ تو اپنے امام تک زیادہ سے زیادہ جائے گی، رسول اللہ تک تو وہ پہنچے گی نہیں، تو اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ اس لیے یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ مسلک وہی صحیح ہے جو اللہ تک پہنچائے، اور وہ حدیث من و عن، اس پر عمل کرو۔
رسول اللہ تک پہنچتی ہے، پھر آگے وہ اللہ تک پہنچتی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ فضیلت نصیب فرمائی بھی ہے اور ہمیشہ دائم قائم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی آپ دعا کر دیتے پھر سند لیتے، سند بھی لے لو کہ جی چلتا پیا نا۔ ہاں بھائی اے اٹھتے جاؤ، اور کتنے ہیں نا سنداں ایک سری عثمان بن عبد الحمید۔ اور یار بس لئی جاؤ تو پھر